صفحہ نمبر 18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ اور جب آپ کے رب نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ جاؤ ظالم لوگوں کی طرف قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم کی طرف الا یتقون کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں قال رب انی اخاف موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب یقیناً میں ڈرتا ہوں ان یکذبون کہ وہ مجھے جھٹلا لیں گے وَيَضِيقُ صَدْرِي اور تنگ ہو جائے گا میرا سینہ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي اور میری زبان نہیں بول پائے گی فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ بس آپ بھیجے نبوت کا پیغام ہارون علیہ السلام کی طرف وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر لیں قال کلا اللہ رب العزت نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا فاذهبا بآیاتنا بس تم دونوں چلے جاؤ میری نشانیاں لے کر انا معکم مستمعون ہم تمہارے ساتھ ہیں سننے والے ہیں فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ بس تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بس تم دونوں کہو کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کی طرف سے ان ارسل معنا یہ کہ بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل اسرائیل علیہ السلام کی اولاد کو وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ماقبل اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں آپ اپنے جی کو
ہلاک کرنے والے شاہد ہو جائیں اس بات سے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اتنا زیادہ آپ کو غم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں ایمان اختیاری مقبول ہے، ایمان اضطراری مقبول نہیں ہے۔ اگر ہم مجبور کر لیتے لوگوں کو کہ ایمان لانا ہی لانا ہے تو سارے کے سارے مومن ہوتے، ہم اگر چاہتے تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار لیتے کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جاتیں، لیکن ایمان اختیاری مقبول ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے جب بھی کوئی نصیحت ان کی طرف بھیجی ہے کوئی نہیں تو وہ پہلے سے اس کا اعراض کر لیتے ہیں، یعنی ضد اور عناد میں کامل درجے پر پہنچ گئے ہیں۔ فقد کذبوا فسیأتیہم، بس انہوں نے جب جھٹلا دیا ہے تو ان قریب وہ خبر بھی آ جائے گی ان کے پاس جس کا یہ استہزاء اڑاتے تھے، قیامت کا، قبر کا، عذاب کا۔ اولم یروا الی الارض، نقلی دلیل اللہ رب العزت نے ذکر کی، عقلی دلیل کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں زمین کی طرف کہ کیسے ہم نے اگایا اس زمین میں ہر قسم کے نفیس قسم کے جوڑے، ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور اس وقت کے حالات کو بھی یاد کرو جب پکارا آپ کے رب نے، آواز دے کر پکارا موسیٰ علیہ السلام کو، ان ائت القوم الظالمین، کہ آپ ظالم لوگوں کے پاس چلے جائیں، قوم فرعون کی قوم کے پاس، الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ فرعون کے پاس جانے کا دو مقاصد تھے، ایک تو سب سے پہلے اس کے عقیدے کی رد تھا کہ جو اس نے یہ الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے جو یعنی ماتحت لوگ تھے، وہ ماتحت لوگوں کو یعنی پیغمبر کی طرف سے جو ہے دعوت اسلام، دعوت فکر دی جا رہی تھی، تو دونوں مقاصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور یہ کہا کہ اب وہ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں، اتنے بے باک ہو گئے ہیں۔ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے رب مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا ہی نہ لیں، وہ مجھے جھوٹا ہی نہ بنا لیں، جاتے ہی وہ کہیں کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹا پیغام لے کر آیا ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہو جائے، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہ چل پائے، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو اس لیے آپ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت کا پیغام ان کی طرف بھیجیے۔ فَأَرْسِلْ، پس آپ بھیجیے نبوت کا پیغام، إِلَىٰ ہارون علیہ السلام کی طرف، کہ یعنی وہاں پر ان لوگوں کا مجھے جھٹلانا ہو تو وہاں پر اگر بالفرض اگر میری زبان اور میرا سینہ تنگ بھی ہو جائے تو میرے لیے ایک سہارا ہو، اور سہارے کی وجہ سے یعنی حضرت ہارون علیہ السلام میرے ساتھ ہوں، تو وہاں پر اسباب کے دائرے میں وہاں یعنی ہم مضبوط کھڑے ہوں، اور دعوت اسلام میں کسی لحاظ سے بھی کمی نہ آئے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے التجا کی، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خوف یعنی ڈر وغیرہ یہ اگر ماتحت الاسباب ہو تو یہ شرک بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ڈر وہ جو ما فوق الاسباب ہو وہ در حقیقت شرک کہلاتا ہے، یعنی جہاں اسباب نہیں ہیں آپ کسی سے ڈریں تو یہ شرک ہے اصل میں، اور جہاں اسباب ہے وہاں آپ جو ہے ڈر رہے ہیں تو اسے شرک نہیں کہا جاتا، اور یہ ایک طبعی اور فطری چیز ہے۔ اس سے انسان کا تقابل، انسان یہ کہے کہ مجھے ڈر ہے ہی نہیں ہے سرے سے، ڈر ضرور ہے، لیکن آپ جو ہے اس وقت یعنی کسی وقت محسوس کریں گے، کسی وقت محسوس نہیں کریں گے۔ بعض اوقات مضبوط دل والے ہوتے ہیں اور جو ہے یعنی ہر قسم کے حالات انہوں نے برداشت کیے ہوتے ہیں، کسی لحاظ سے انہیں ڈر رہتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہلکی سی چیز سے وہ ڈر جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یعنی بعض کمزور دل والے لیکن بہت سی چیزوں سے وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے کہ بعض لوگوں کے، اکثر لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہلکی سی چیز سے جو ہے انسان کو ڈر محسوس ہونے لگ جاتا ہے، اندھیرے سے ڈر محسوس ہونے لگ جاتا ہے، اور یہ تجربے والی بات ہے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ کا بھی جرم عائد ہوا ہے ان کا، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، اگرچہ وہ قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل نہیں تھا، جس طرح آگے آئے گا سورہ قصص میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی ایک قبطی کے ساتھ جو ہے آپس میں ان دونوں کی لڑائی ہے، بنی اسرائیلی نے کہا کہ اے موسیٰ مجھے بچا لو اس قبطی سے، موسیٰ علیہ السلام جیسے آگے آئے تو جو ہے وہ زیادہ ہی
یعنی بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے مکہ مارا جس سے وہ مر ہی گیا. تو یہی جرم تھا کہ جو جان بوجھ کر نہیں تھا، تو عام آلات کے ساتھ تھا. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کے سامنے التجا کی کہ اللہ کہ ان کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے. فأخاف أن يقتلون، اور قریب ہے کہ میری بات سنے بغیر ہی وہ مجھے قتل کر لیں. قال کلا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. فاذهبا بآیاتنا، پس آپ میری آیتیں لے کر چلے جائیں. انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سننے والے ہیں. فأتیا فرعون، پس تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف. فقولا انا رسول رب العالمین، پس اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے ہیں. ایک بات، پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ آپ کی طرف نبوت کا پیغام، یعنی نبی موسیٰ علیہ السلام کو جو اصل مقصودی بات تھی وہ بنی اسرائیلی کو چھڑانا تھا. تو اس لیے سب سے پہلی بات بھی یہی ذکر کی، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دیجئے، انہیں بھیج دیجئے ہمارے ساتھ. فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے رب نے پکارا آواز دے کر، ان ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جاؤ فرعون ظالم لوگوں کی طرف، قوم فرعون والی قوم کی طرف. الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے ڈر ہے اس بات سے کہ وہ مجھے جھٹلا ہی نہ لیں. ویضیق صدری، اور میرا سینہ تنگ ہو جائے. ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان نہ چل پائے. فارسل الی ہارون، بس آپ ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت کا پیغام ان کی طرف بھیج دیجئے. ولہم علی ذنب، اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے. فاخاف ان یقتلون، پس مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر لیں. قال کلا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں. فاذهبا بآیاتنا، پس چلے جاؤ میری نشانیاں لے کر. انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سننے والے ہیں. فاتیا فرعون فقولا، پس جاؤ فرعون کی طرف اور کہو اس سے کہ انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. ان ارسل، یہ کہ آپ بھیجے ہمارے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. اللہ ہم سب کو